کسی مہاپرش نے کہا ہے کہ زندگی ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ اگر آپ سفر میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جد و جہد سے بھر دیجیے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں اس کے اندر آپ کا فوکس اور آپ کی لگن لازمی شامل ہونا چاہیے، تبھی کامیابی آپ کے پاس آتی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات جس شخص سے کرانے جا رہے ہیں ان کی زندگی بھی کچھ ایسے ہی رہی ہے۔ 40-50 سال کے عرصے کے اندر جو کامیابی ان کے پاس آئی اور جو امپیکٹ انہوں نے پاکستان کے اندر کریٹ کیا وہ خود اپنی ایک مثال ہے۔ آئیے ہم ملاقات کراتے ہیں آپ کی ڈاکٹر عرفان حیدر سے، جو کہ وائس چانسلر ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی کے۔ آئیے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے ان کی سٹوری اور ان کی کامیابی کا سفر پر۔ آئیے تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عرفان حیدر، وی سی آف ضیاء الدین یونیورسٹی، ڈائریکٹر آف لرن ٹو لرن اسکول۔ سر بہت شکریہ پروگرام کامیابی کا سفر میں جوائن کرنے کا اور وقت نکالنے کا۔ شکریہ بہت بہت محسن صاحب۔ سر آپ کی ایک جرنی ہے اور پاکستان کے اندر آپ کی بیسک ایجوکیشن رہی، پھر آپ پاکستان سے باہر چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ پی ایچ ڈی مکمل کیا، لیکن آپ پاکستان واپس آ گئے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ لوگ کمفرٹ کو چھوڑ کے، کہا جاتا ہے پاکستان میں کمفرٹ نہیں ہے، تو کمفرٹ کو چھوڑ کر وہاں باہر سے آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ یونیورسٹیز کو ہیڈ کریں اور ان کو چینج کرنے کے لیے کام کریں۔ سر یہ سفر کیسے شروع ہوا اور ایجوکیشن کے اندر کیسے چینج آتا گیا کہ آپ ایز اے وی سی یہاں پہ پہنچے؟ اس جرنی کا آغاز جو ہے میرا خیال ہے میں اپنے والدین سے کروں گا۔ ہمارے گھر میں بہت کتابیں ہوتی تھیں، بہت سارے رسائل ہوتے تھے۔ یہ ارلی 70s کی بات ہے، 69-70 میں کلاس 3-4 میں تھا۔ تو اس زمانے میں گھر میں کتابیں ہوتی ہیں اور میری والدہ کی طبیعت خراب رہا کرتی تھی تو وہ تقریباً بستر پہ ہوتی تھیں، لیکن وہ اس کے اوپر بہت کتابیں پڑھتی تھیں اور انکریج کرتی تھی۔ والد صاحب کی بہت ساری کتابیں تھیں، تو ہمارا مشغلہ یہی ہوتا تھا۔ اردو ڈائجسٹ ہے، سیارہ ڈائجسٹ ہے، تعلیم و تربیت شروع میں، اور نونہال، اور اس کے بہت سارے اسٹیکس تھے اور بہت سارے میگزینز جو اس زمانے میں آیا کرتے تھے وہ ہمارے پاس تھے۔ اسکولنگ کے اندر ہماری والدہ نے ایک دفعہ ہمیں بلکہ میرا خیال ہے وہ یو بی ایل کی برانچ تھی میلوڈی میں، وہاں لے گئیں۔ تو وہاں باہر کلرک وغیرہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے ایک کمرے کے اندر مینیجر صاحب اے سی میں تھے۔ تو میری والدہ نے بعد میں مجھے کہا کہ دیکھو اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ اس کمرے میں بیٹھتے ہیں، آپ نے نہیں پڑھا تو پھر یہ سامنے والی جگہ گرمی کے اندر سخت گرمیاں تھیں اس زمانے میں۔ تو ایک تو یہ بات کہی، اور دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سفارش ہے، تو تمہیں جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیونکہ وہ ہمارے والد صاحب اس زمانے میں سیکشن آفیسر تھے، تو اس زمانے میں زیادہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی، 800-900 روپے شاید تنخواہ ہوتی تھی۔ تو ہمارے ہاں جو ایک ہی لگژری ہوتی تھی، وہ لگژری یہ ہوتی جو ہمارے والدین نے دی کہ ہمیں بڑے اچھے اسکول میں داخل کرایا۔ اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز میں ہم گورنمنٹ اسکول نہیں، یہ اس زمانے میں تو گورنمنٹ ہی ہوتے تھے، پرائیویٹ اسکول شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ایک نیا سیمی گورنمنٹ ٹائپ کا ایک اسکول بنا تھا، جس کے بعد جو اسلام آباد میں آپ کو تمام ماڈل اسکولز کی بہتات نظر آتی ہے، اس کا کور ماڈل تھا۔ اس کا گرلز ورژن تھا اسلام آباد ماڈل اسکول فار گرلز کے نام سے، اور دوسرا اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز۔ تو میں پہلے گرلز میں تھا کلاس 3, 4, 5 میں، اور 6 میں یہاں آ گیا، اور یہاں سے میں نے اسلام آباد کالج فار بوائز سے، بعد میں وہ کالج بن گیا، ماڈل اسکول جو تھا وہ کالج بن گیا، تو میں نے انٹر کیا۔ ہمیں جو کچھ پڑھنا ہے خود پڑھنا ہے، اور چونکہ ہمارے ساتھ کے اسٹوڈنٹ جو کلاس فیلوز تھے وہ باہر جا رہے تھے، تو ذہن میں آ گیا کہ باہر جانا ہے، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اگر باہر مجھے خط لکھنا ہے وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر، تو ذہن میں وہ سوار ہو گیا کہ وہ کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی باہر جانے کے لیے تو جی آر ای کی تیاری کرنی پڑے گی، ٹوفل کی تیاری کرنی پڑے گی۔ تو خیر ٹوفل تو آسان ہے، اب جی آر ای کی ہم نے تیاری شروع کی، اور جی آر ای کے لیے جب اس کی ووکیبلری وغیرہ دیکھی، حالانکہ میں 300-400 انگلش کی کتابیں پڑھ چکا تھا، تو
مجھے احساس ہوا کہ بھائی اس سے کام نہیں چلے گا. پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی ڈائریز لے کر ایک صفحے پہ ایک لفظ لکھا, اس کے پیچھے اس کا ایک میننگ اور اس کا ایک جملہ لکھا, کیونکہ وہ کارڈز وہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ کارڈز خرید لیں. خود بنا اور پھر کارڈز اس لیے بھی بیکار تھے کہ اکثر دفعہ بس میں جاتے ہوئے یا منی بس میں ٹریول کرتے ہوئے اگر پڑھنا ہے تو کارڈز تو گر جائیں گے. کبھی میں پیدل اکثر جاتا تھا اپنے PCHS والے گھر سے, طارق روڈ کے پاس رہائش تھی, وہاں سے جب میں داؤد کالج جاتا تھا تو راستے میں ہاتھ میں لے کر وہ ریوائز کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے. لفظ دیکھا, اب سوچا کیا مطلب ہے, ہاں ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ہم نے, اور باقاعدہ کئی جہاں بھی جانا آنا ہوتا تھا تو منی بس وغیرہ اس میں بیٹھ کے یہ الفاظ کی اپنی ووکیبلری بڑھی. اچھا, اب 83 میں وہ دیا تو میتھس میں تو بڑے اچھے نمبر آئے, انگلش میں بھی اچھے خاصے نمبر آ گئے. اب سوال پیدا ہوا کہ باہر جانا ہے, باہر کا شوق ہے, وہ کیسے جایا جائے. تو اب یہ انٹرنیٹ کا زمانہ تو ہے نہیں, تو اس زمانے میں امریکن سینٹر لائبریری میں نے لائبریری کا بتایا تھا, تو ہمارا امریکن سینٹر لائبریری یہ میریٹ کے ساتھ ہوتی تھی, تو ہم کو لفٹ وفٹ لے کر میٹروپول پر اتر جاتے تھے موٹر سائیکل والے سے, اور پھر وہاں سے پیدل چل کے وہاں چلے جاتے تھے, ورنہ پہلے صدر جاتے تھے اور صدر سے بس پکڑ کے امریکن سینٹر کے پاس اتر گئے. وہ بس جو تھی وہ شاید کلفٹن کی طرف جاتی تھی, اور پھر وہاں سے کتابیں شروع کی, اور پھر وہاں سے برٹش کاؤنسل چلے گئے. بلیک ہاؤس روڈ 20 بلیک ہاؤس روڈ کے اوپر برٹش کاؤنسل, مطلب یاد ہے آپ کو آج؟ ہاں, وہ کبھی بھول نہیں سکتے ہم. تو یہ وہ زمانہ تھا جو امریکن کاؤنسلیٹ کے اندر بس آپ گئے اپنی ہے, پھر بعد میں موٹر سائیکل تھی, ہیلمٹ رکھی اور اندر چلے گئے. اس میں کوئی اس زمانے میں یہ مسائل نہیں تھے. تو وہاں میں سائنس کلب کا ممبر بھی تھا, ان کی ایک سائنس کلب تھا جس کے اندر موویز وغیرہ وہ دکھاتے تھے, پروجیکٹ کرتے تھے. اسی طرح سے برٹش کاؤنسل کے اندر بھی وہ اپنی خاص, تو میں نے بہت ساری کلاسک موویز وہاں امریکن سینٹر میں دی. تو وہاں پہ ڈائریکٹری ہوتی تھی یونیورسٹیز کی, موٹی موٹی, جیسے بیرن وغیرہ کی گیٹ ویٹ کی کتابیں ہوتی ہیں نا, تو اس طرح کی موٹی سی ڈائریکٹری ہوتی تھی جس میں ساری یونیورسٹیز کا کے بارے میں انفارمیشن ہوتی تھی. تو کوئی 1000-1500 پتہ نہیں کتنی 2000 یونیورسٹیز ہوں گی. پھر ہم نے بیٹھ کے اس میں سے ایک دوست تھے ہمارے اصحاب مرزا صاحب, تو ان کے ساتھ ہم مل کر جاتے تھے, اور پھر ہم نے بیٹھ کے سارا ڈیٹا نکالا, کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, کتنے فیکلٹی ممبرز ہیں, اس کی فنڈنگ کتنی ہے. تو ہمیں تو اسکالرشپ چاہیے تھا, تو اس کی فنڈنگ کتنی ہے, اس حساب سے ہم نے ایک لسٹ بنائی کوئی 180 کی. تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کو خط لکھتے, فوٹو کاپی کرا کے کرتے. تو ایئر لیٹر 75 پیسے کا جاتا تھا اور امریکہ, اور جو خط ہوتا تھا وہ 2.5-3 روپے کا جاتا تھا. تو اب 180 کے 2.5-3 روپے یہ کون دے. اس زمانے میں ٹیوشن کر کے اپنے جو ذاتی اخراجات ہے وہ کر رہا ہوتا تھا. تو میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. تو اس دوران کے اندر تو وہ لسٹ بنائی گئی, پھر ہم نے ساری یونیورسٹیز کو بھیجا. پھر 1-2 مہینے بعد ان کے جوابات خطوط کے ذریعے آنا شروع ہوئے. پھر اس کو بیٹھ کے انالائز کیا, ان میں سے کوئی 15-16 نکالی, اس لیے کہ اس کی فیس اتنی ہو, جو اپلیکیشن فیس ہے وہ $20-30 ہو. 1-2 اچھی تھیں یونیورسٹیز جو سستی بھی تھیں, تو جس میں یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹن تھی, وہ اس کی $50 تھی, تو وہ بڑے تعاون و کرم دے دی. MIT کی نہیں دی کیونکہ وہ پتہ نہیں $70-80 تھی. ہم نے کہا یہ اتنے پیسے تو ہم کبھی نہیں کر سکتے. اور اس کی UT آسٹن کی اس لیے کی کہ اس زمانے میں $300 اس کی ایک سیمیسٹر کی فیس تھی. یہ تو اس لیے ہم نے اس کو تو پیسے بھیجے کہ بھائی یہ $300 والی صحیح ہے, اگر نہیں ہوا تو وہاں ادھر ادھر جاب واب کر کے گزارا کر لیں. اچھا, وہ GRE کا رزلٹ آیا, ہمارا خیال تھا کہ ہمیں کوئی اسسٹنٹ شپ وغیرہ مل جائے گی, تو وہ تو کوئی ملنی نہیں تھی. تو ہم نے پھر یونیورسٹیز کو لکھ دیا 85 میں کہ ہمارا جو کہ ایڈمیشن ہے نا وہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے اگلے سال کر دیں.
تو ہم نے ان کو یہ تو نہیں بتایا، اس میں 4-5 یونیورسٹیز تھیں، ان سے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ بھیج دیں گے، تو انہوں نے اپنا ایڈمیشن آگے کر لی. تو اگلے سال بھی ظاہری بات ہے ہم اپلائی کرتے رہے، کچھ نہیں ملا. تو اس دوران میں میرا انجینئرنگ ختم ہو گیا. انجینئرنگ کے اندر ایک اہم اچھا، میں آپ کے یہاں پہ رکوں گا، اتنے مزے کی بات جاری ہے تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. مجھ سے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر آگے والی سائڈ بڑھی اور کس طریقے سے کتنی اسٹرگل کے بعد کوئی اپنا ٹارگیٹ حاصل کیا انہوں نے. جائیے گا نہیں، ملاقات ہو رہی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان حیدر، وائس چانسلر آف ضیاء الدین یونیورسٹی اور ڈائریکٹر لرن ٹو لرن. سر، آپ نے سفر کا ذکر کیا. یونیورسٹی کے بعد 86 تک آپ ٹرائی کرتے رہے، تو سر کنیکشن وے فائنلی بنا کیسے؟ ہاں، تو اس کے اندر دو بڑے اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس دوران میں انجینئرنگ کے اندر میں نے 2 چیزیں اور سیکھیں. ایک تو یہ سیکھا کہ یونیورسٹی اگر نہیں پڑھا رہی تو کوئی بات نہیں، خود مجھے پڑھنا. تو میں نے اپنے سینئر سے کوئی 12-15 کتابوں کا، ٹیکنیکل الیکٹرانکس کی کتابوں کا سیٹ بنوایا. پوچھا ان سے، ریکمنڈیشن لی، وہ کتابیں خریدیں اور پھر خود سے بیٹھ کے ان کی پڑھائی کی. تو ایک تو وہ سیلف لرننگ کی عادت. پھر دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ میرا چونکہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ انٹریکشن بہت تھا دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ان سے دوستی کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ کے وہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہوں تو ان ڈفرینسز کے ساتھ کیسے بنا کے رکھا جاتا ہے. تو پیشنس، دوستی اور ایک بڑے مقصد کے لیے جب کام کر رہا ہوتا ہے انسان، تو وہ کس طرح سے چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کرتا ہے. واہ. تو یہ میں نے اس وقت سیکھا کہ لوگ آپ پہ چوٹ کرتے ہیں، آپ پہ مذاق کرتے ہیں، آپ کے کچھ بھی کریں، تو چیزوں کو اگنور کیا جائے، کیونکہ آپ کے سامنے جو ایم ہے وہ ایک بڑا ہے. انسان کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. جو آپ نے محنت کی ہے، پازیٹیو محنت کی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کام آتی ہے. اس کی میں ایک اور ایگزامپل بھی ابھی دوں گا. خیر، تو اب ہمیں وہ اسکالرشپ بھی مل گئی اور وتھ پے لیو کی بھی ہو گئی. ہم سپارکو گئے، تو سپارکو گئے، پتہ نہیں انہوں نے پالیسی چینج کر دی. انہوں نے کہا جی 3-4 مہینے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو اب وداؤٹ پے لیو ملے گی. تو میں نے کہا بھائی میں یہاں واپس آؤں گا پھر 5 سال میں سپارکو میں، اور سپارکو میں 6 مہینے میں نے گزار لیے. تو میں نے کہا یار میں یہاں، تو میں وہاں سب لوگ سو رہے ہوتے تھے، کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تھے. وہ میری ایک بڑی مشکل والی پوسٹ ہے، وہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں سیکریسی جو ہے وہ ان ایفیشنسی چھپانے کے لیے ہوتی ہے. اچھا. کوئی ٹاپ سیکرٹ کام نہیں ہو رہا تھا وہاں. جو میں نے سب سے ٹیکنیکل کام دیکھا تو وہ یہ تھا کہ وہ فلٹر بنا رہے ہیں. میں نے کہا کون سا فلٹر بنا رہے ہیں؟ وہ جو بازار میں 200 روپے کا اس وقت اویلیبل تھا وہ فلٹر بنا رہے تھے. خیر یہ ایک الگ قصہ ہے. تو خیر، تو پھر ہم نے جاتے جاتے جب ہمارا جانا تھا تو ماشاءاللہ وہ اسکالرشپ بڑی اچھی تھی. اس میں آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پہ $650 کا اسٹائپنڈ بھی تھا اور فیس بھی پوری پیڈ تھی. بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے یار، وہ میں اس کی بجائے MIT کے اندر اپلائی کر لیتا تو اس کی، وہ تو ہم ڈر گئے تھے اس وقت. کتنے $40,000 سال کے تھے، اب تو پتہ نہیں $1.5 لاکھ سال کے ہوں گے. تو وہ میں کہاں دوں گا. تو یہ میں تو اپنے پرسنلی لیا تھا یہ. خیر یہ بھی بہت ٹاپ یونیورسٹیز میں ہے، وہ نمبر 6-7 یونیورسٹی میں UT آسٹن. تو ہم اس طرح سے UT آسٹن چلے گئے. تو اس پورے سفر کے اندر جو 2-4 چیزیں جو اہم ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ محنت کرنی اور اس کے لیے پلاننگ کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ. اچھا، پھر امریکہ گئے. پھر وہاں ہم نے کہا بھائی یہ کیا مشکل آ گئی ہے کہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ میٹرک کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. میٹرک کر لیا، انٹر کر لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوئی. پھر وہ انجینئرنگ کیا تو وہ بھی آسان نہیں ہوا. پھر MBA کیا، یہ بھی نہیں. اب میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں MS کروں گا، یہ بھی ایک مشکل چیز ہے. PhD کروں گا تو ذرا ٹھنڈ پروگرام کیا. تو کوئی 1-2 سال پھر ہم نے بیٹھ کے وہاں کتابیں مزید جو اپنا شوق تھا وہ پورا کیا.
میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا، تو وہاں کی ایونٹس وغیرہ آرگنائزیشنس یہ ہم کرتے رہے. اور پھر لیکن ایونچولی مجھے 2-3 سال بعد پھر جب میری شادی بھی ہو گئی اور بچے بھی ہوا، پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی اس طرح سے تو پی ایچ ڈی نہیں ہوگی. تو جب بچہ ہوا میں گیا اپنے سپروائزر کے پاس، میرا اسکالرشپ بھی ختم ہو رہا تھا، تو اس کو کہا کہ بھائی کچھ رونا پیٹنا کیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اسسٹنٹ دے دوں گا، اور اس کے پیسے بھی بڑھا دیے. تو لیکن اس وقت مجھے احساس ہوا کہ پھر محنت بہت زیادہ کرنے میں، تو 2-3 سال کا مطلب میں نے ماسٹرز کی تو اس سے کم پڑھا جتنا میں داؤد کالج میں پڑھتا تھا. یہ بتا دوں آپ کو، اس وقت تک ہم ایکسپرٹ بھی ہو گئے تھے کہ سیمیسٹر سسٹم کیسے پاس کیا جاتا ہے، تو امریکہ کا سیمیسٹر سسٹم بھی ہم گزار لیں گے. لیکن پی ایچ ڈی میں جب پھنسے تو پھر احساس ہوا کہ یہ کام جو ہے نا یہ آسانی سے نہیں ہوگا. پھر رات دن 3-4 سال جس طرح سے ہم نے محنت کی اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، اور اس کے اندر جو ٹاپک لیا تھا وہ بھی اس لیے کہ چونکہ مجھے اسسٹنٹ شپ چاہیے تھی، تو پروفیسر نے کہا یہ 3 ٹاپک ہیں کون سے، تو میں نے ایک کسی کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا مجھے تو بچپن ہی سے اس کام کرنے کا شوق ہے. اصل میں وہ ڈر خوف نہیں تھا، ہمیں پتا تھا کہ جس چیز میں پڑھیں گے وہ کر لیں گے. تو یہ جو ایک اہم ایکسپیرئنس تھا کہ اف یو پٹ انف ایفرٹ دیٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ول بیکم ایزی. جب میں اس میں گھسا تو مجھے پتہ لگا بھائی یہ تو پورا کمپیوٹر سائنس کا ہے، میں تو انجینئرنگ کا آدمی ہوں، الیکٹریکل انجینئر. تو جو کور سبجیکٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کے وہ میں نے نہیں پڑھے تھے. تو وہاں اس پی ایچ ڈی کے درمیان وہ کور سبجیکٹس میری سیلف اسٹڈی، اور وہ میرے لیے آسان تھا کیونکہ میں داؤد انجینئرنگ کالج میں پہلے ہی سیلف اسٹڈی کا عادی تھا. ملمن ہیلکیاز جیسی کتابیں ہم خود سمجھ لیتے تھے. تو اس طرح سے جو کمپیوٹر سائنس کے بیسک ڈیٹا بیس کا، کمپائلرز کا، آٹومیٹا کا، ان کی جو کتابیں تھیں وہ میں نے خود سیلف اسٹڈی سے اپنی جو بھی ڈیفیشنسی تھی اس کو کمپلیٹ کیا، تاکہ وہ جو ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ مکمل کیا جائے. تو پھر آپ نے سفر کیا واپس یہاں پر. ہاں، تو اس دوران میں میرے والدین، مجھے اندازہ تھا وہ بیمار بھی تھے. میں نے پہلے بتایا کہ میری والدہ بستر پہ ہوتی تھیں، تو شی ہیڈ گرون اولڈ. اور میرے جو والد صاحب تھے واز دین ٹچنگ آئی تھنک لیٹ 70s ایٹ دیٹ ٹائم. تو آئی نیو کہ آئی ہیڈ ٹو کم بیک. تو جب میرا پی ایچ ڈی ختم ہوا ہے، کانووکیشن میری دسمبر میں تھی، تو میں جنوری کی 11 تاریخ کو واپس جہاز پہ تھا. تو آئی ریچ بیک آن 12th of April، تو 12th of January. تو جو میرے بیٹے کی سالگرہ بھی ہے اس لیے یاد ہے وہ. تو واپس آنے کا ڈیسیجن ایزی بھی تھا اور مشکل بھی تھا، بیکاز آئی کوڈ ہیو اسٹیڈ. تو اٹ واز گریٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کہ ایک برائٹ فیوچر ہے، آسان ہے، وہ ہے. پھر گھر میں والدین کی ذمہ داری ہے، اور ہم 2 بھائی تھے. تو میرا چھوٹا بھائی اس وقت MBBS کر لیا تھا اس نے، وہ امریکہ آیا تھا ریزیڈنسی کے لیے. تو ون آف دا 2 ہیڈ ٹو کم بیک. تو بہرحال پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس آنا ہے. اس وجہ سے اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے میں نے یہی کیا تھا کہ لوگوں نے بھی یہی مشورہ، یا مجھے یہی سمجھ میں آئے کہ کشتیاں جلا کے واپس آنا چاہیے. اگر میں گرین کارڈ یا کچھ اور لے لیتا تو ٹیمپٹیشن رہتی ہے. تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی گرین کارڈ لے کر پاکستان آیا ہو اور پھر رہ گیا ہو. تو اس لیے ہم نے وہ Day 1 میں جو کانسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے. تو جب یہاں آئے تو ہمیں اندازہ تھا، مینٹلی آئی واز پریپیئرڈ. میری پہلی جاب جو IBA میں ہوئی وہ 12,000 روپے کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے ہم 1995 میں with PhD in MBA. تو اٹ واز کوائٹ ٹف. اس کے اندر کچھ ایکسٹرا پیمنٹس ہوتی تھیں، وہ ٹیسٹ وغیرہ کے یا دوسری اسائنمنٹس جو ملا کرتی تھیں، تو اس سے 20-30 ہزار مل جاتے تھے.
میرے پاس لمس کا بھی ایڈمیشن تھا، لیکن چونکہ میں آئے ہی والدین کے پاس رہنے کا لیے تھا تو اس کا میں کیا کرتا، تو آفر تھی میرے پاس، تو خیر تو آئی اسٹیڈ ان کراچی. یہ وہ زمانہ تھا کراچی کا جب آپ فل اسپیڈ پہ شام کے 7 بجے طارق روڈ کے اوپر نا کوئی گاڑی نہیں ہوتی. یہ وہ زمانہ تھا جب وائلنس بہت زیادہ تھی. وہ گاڑی میں گھس کے 40 لوگوں کو مار دیا. وہ PCHS قبرستان کے پیچھے وہ 12 لوگ رات کو گھس کے 12 لوگوں کو ختم کر دیا گیا. یہ وہ زمانہ. اور اتنے ٹف انوائرمنٹ کے اندر مستقل اور پھر بجلی پانی یہ چٹر پٹر، تو یہ تو مسائل پاکستان کے تھے. تو اچھا، لیکن سوال ایک تو یہ تھا کہ ہمارا ذہن بڑا کلیئر تھا کہ یہ زندگی مشکل ہے، مختصر بھی ہے، اور کام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو اس وجہ سے ماشاءاللہ والدین کی دعائیں تھیں ساتھ میں. میرے دونوں والدین کا انتقال پھر 2003 اور 2004 میں ہو گیا، یعنی کہ میرے آنے کے 8-9 سال بعد دونوں کا انتقال ہو چکا تھا. تو وہ ایک الگ ایک ٹائم تھا کہ میں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں یہیں رہوں، باہر چلا جاؤں. لیکن اس وقت میں آلریڈی ایک پرائیویٹ کیٹ کے اندر میں وائس پریزیڈنٹ اور ڈین تھا. زبردست، بہترین. بڑی مزے کی باتیں جاری ہیں ڈاکٹر عرفان حیدر کے ساتھ. ہم چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور اسٹوری کو. تھینک یو. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان حیدر، وائس چانسلر آف ضیاء الدین یونیورسٹی اینڈ ڈائریکٹ لرن ٹو لرن. سر، آپ نے جرنی پوری آپ نے بتائی کس طریقے سے سفر رہا. جب ہم آج کی یوتھ کو دیکھتے ہیں اور ہم پاکستان ایجوکیشن سسٹم کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا کنفیوز سا انوائرمنٹ ہے. اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ڈائریکٹری میں گئے اور اب جا کے سرچ کیا، چیزیں ایکسیسیبل تھیں تھوڑی سی، اور بے شک انٹرنیٹ نہیں تھا یا چیزیں اس طریقے سے نہیں تھیں، لیکن آج کل ہر بچہ یا ادارے جو ہیں وہ کنفیوزڈ انوائرمنٹ کے اندر دکھتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم پاکستان کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو کتنا لگتا ہے کہ آسان ہے آج کے بچوں کے لیے، اور ان کو اپنا فوکس باقی ساری چیزوں سے ہٹا کر اپنے کیریئر پاتھ پہ کیسے رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس سوال پہ ذرا انڈائریکٹ آتا ہوں. میں اس بات کو ادھر کنٹینیو کرتا ہوں کہ جب میں نے سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تو مجھے یہ اندازہ ہوا. پہلے میں نے سمجھا کہ بھائی میرا تو جو PhD کا کام تھا وہ 10 سال پرانا ہے. یہ نئے بچے آئے ہیں، ان کو بڑا اچھا ہوگا. کوئی فاسٹ سے کچھ گولڈ میڈلسٹ ہے، یا کوئی زیبس سے ہے، کوئی IBA کا ہے، تو یہ ان کی نئی نالج ہوگی. تو میری تو کمپیوٹر سائنس نالج پرانی ہو گئی ہوگی. اچھا، جب سافٹ ویئر بنایا تو میں جب وہ کسٹمر چیخنے لگے تو اور وہ چھوڑ کر جانے لگے تو ہمارے جان کے لالے پڑ گئے. تو پھر اس وقت جب میں گھسا اندر تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. یعنی کہ میرے 2-3 بڑے خوفناک ایکسپیرینسز تھے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گڈ کوالٹی اسٹوڈنٹس گریجویٹنگ فرام پاکستانی گڈ انسٹیٹیوشنز، گڈ پروگرام. کہ ہمارے ہاں جو ایشو مجھے محسوس ہوا کہ ہینڈز آن نالج جو ہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ اور یہ ٹوائے ایگزامپلز جو عام طور پر ٹیکسٹ بکس میں ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیکسٹ بکس کے اندر تھیوری بہت ضروری ہے، لیکن تو پہلی چیز تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آج مطلب یہ میں آج سے 20-23 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ جب میں ان کو 30 پیج کا کوئی ڈاکومنٹ دیتا تھا سافٹ ویئر اسپیسیفیکیشن کا، تو میری ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ پروگرامر اس کو پڑھے گا اور اس کے مطابق کام کرتا جائے. مجھے یہ پتہ لگا کہ جب وہ اول تو وہ پورا پڑھے گا نہیں، اور دوسرا اگر اس نے پڑھ بھی لیا ہے تو وہ بھول چکا ہوگا. تو جب وہ پیج 3 پہ ہوگا تو اس کو چلیں 1 2 3 یاد ہے. جب وہ 10ویں پیج پہ پہنچا تو وہ پرانی چیز بھول چکا ہے اور اگلی تو اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں. تو
ان یعنی کہ جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت کم ہے. میں اس چیز کے اوپر میں سوچتا رہا ہوں. پھر آئی ہیڈ ٹو کم ڈاؤن ٹو اے اسمال ایکسل شیٹ. ہر روز جب ہم فائٹنگ فار سروائیول چل رہا تھا تو اس میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کو کام دینا ہے. میں روزانہ کے روزانہ 10 لائنیں لکھ کر دیتا تھا, بالکل اسپیسیفک, یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کل کا کام کل کریں گے. اور مے بی موٹیویٹ یور سیلف. تو یہ موٹیویشن جو ہے وہ باہر سے ہی کوئی کہے گا, ہمیں پش کرے گا, پیچھے لگا ہوگا تبھی ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہاں, کیونکہ اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. وہ کہتا ہے کہ موٹیویشن, وہ والی موٹیویشن جو ایکسٹرنل ہوتی ہے وہ پتلی ویشن ہوتی ہے. وہ موٹیویشن نہیں ہوتی, وہ پتلی ویشن ہوتی ہے, چونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اس ڈوز کے. صحیح بات. جو بھی بڑا آرٹسٹ ہے, جو بڑا پلیئر ہے, جو بڑا اپنی فیلڈ میں سکسیسفل ہے, وہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں کام کرتا. اور جو لوگوں کی تعریف کے لیے کوئی کام کر رہا ہے کہ وہ اس کی تعریف کریں, تو اس میں نارسسزم ہے, ہاں, نرگسیت کا کوئی جراثیم پائے جاتے ہیں. بالکل. تو جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے اس کا کام ہی بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر جو بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے, تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے جو اہم بات ہے کہ کسی, یہ ایسی میں اگزامپل دیتا ہوں پھر میں بات پہ آتا ہوں, کہ کوئی فوڈ ہے, کسی کو نہاری نہیں پسند, تو کیا کبھی زندگی میں اس نے بھوکے پیٹ میں کسی اچھی جگہ کی نہاری کھائی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں پسند. بھائی تم نے کبھی اس کو چکھا ہے؟ جبھی انگلش کا جو فریز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے. بالکل. اسی طرح سے کسی بھی فیلڈ میں جب انسان کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے, وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے, جب ہنگر کو ڈرائیو کرے ڈیزائر کو. واہ, بالکل صحیح بات. نہیں, ہنگر ہوتا ہے, لیکن ہنگر اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہمیں یہ دیکھیں, اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بھوک کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. ٹھیک, تو کہ یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر, یہ بھوک کی وجہ سے میرے اوپر یہ احساسات ہیں, یہ ہیں. تو آدمی کو کسی بھی فیلڈ میں, کوئی نئی فیلڈ ہے, کوئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ کون سی فیلڈ میں مجھے مزہ نہیں آتا. تو میں جب یہاں ضیاء الدین یونیورسٹی ملا تو لوگوں نے کہا, وائس چانسلر بنا, تو انہوں نے کہا یہ تو میڈیکل یونیورسٹی ہے. پہلے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں, یہ جنرل یونیورسٹی ہے, یہاں انجینئرنگ, مینجمنٹ, سائنس اور لبرل آرٹس, لاء, بہت سارے پروگرامز ہیں. تو اٹ از اے جنرل یونیورسٹی. لیکن جب میں یہاں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ نہیں, مجھے تو اب میڈیسن میں بھی مزہ آ رہا ہے. اور پھر وہ فزیو تھراپی کا وہ پہلی دفعہ ہم نے پڑھا, یہ ایک نئی دنیا شروع ہو گئی. اسپیچ لرننگ تھراپی والے کالج ہے ہمارا, اس کا مزہ آنا شروع ہوا. تو مطلب آئی ہیو یٹ ٹو ڈسکور اے فیلڈ ان وچ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اور مزہ آنے لگتا ہے, وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اینڈ زندگی جو ہے, جو ایک اور بات سیکھی کہ وہ آدمی موٹیویٹڈ ہے جو ہمیشہ کچھ نیا لرن کر رہا ہے. بالکل صحیح. آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ڈی موٹیویٹڈ ہیں, جنہوں نے لرن کرنا چھوڑ دیا. صحیح بات. تو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اسی وجہ سے وہ ذکر آتا ہے, دا لرننگ آرگنائزیشن. Learning organization will be a motivated organization because everyone over there is learning new things. Yes, true. تو ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے. ایک اور میرے جرنی کے اندر, چونکہ میں آئی بی اے میں ڈاکٹر وہاب کے ساتھ تھا, تو ڈاکٹر وہاب واز این آٹوکریٹک لیڈر. اور تو ان کا یہ تھا کہ نہیں, وہ بلکہ ان کا یہ محاورہ ہوتا تھا اکثر تقریر میں, اورینٹیشن میں, وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آئی بی اے کے اندر
ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ یو کانٹ برنگ دا ہارس ٹو یو کین برنگ دا ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کین ناٹ میک اٹ ڈرنک. یس. ٹھیک ہے, آپ گھوڑے کو پانی کے پاس تو لے جا سکتے ہیں کھینچ تان کے, لیکن اس کو زبردستی پلا نہیں سکتے. تو ڈاکٹر وہاب کیا کرتے کہ نہیں, ہم آئیں گے گھوڑے کو اور نہ صرف لے کر آئیں گے بلکہ اس کا منہ کھولیں گے اور اس کے اندر گھسائیں گے بالیں. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس, ہم اگر اس کو ریپ کرتے ہیں اور اس جرنی کو, تو یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اب ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کنیکٹ کر سکتے میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جو پرابلمز ہیں ایجوکیشن کے, ان کو اگر ایڈریس کرنا ہے تو وی شوڈ اسٹارٹ ود دا ریئل لائف پرابلم. اس وقت ریئل لائف پرابلم کیا ہے؟ بجلی کا ہے. تو آج کا میرے اسکول کا سبجیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایسٹیمیٹ کریں کہ پاکستان میں کتنے لوگ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یا یہ کوئی کورس میں ہے کہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ ریئل لائف پرابلم ہے بالکل کہ ہمارا بل کتنا ہونا چاہیے. کوئی بل ہی سمجھ لے. وہ میں بڑے بڑے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس کا حساب بتا دیں کیسے ہوا ہے. کیسے آپ 50 لوگوں کے بل جمع کریں اور اس پہ اور اس کو بنا کے اس سے ورک آؤٹ کریں کہ ایکچوئل پیمنٹ کتنی ہے. تو یہ ریئل لائف پرابلمز ہیں جو بچوں کو اسکول میں پڑھانے چاہیے, جو ہم تاکہ وہ صحیح ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان, کامیابی کا سفر میں آنے کا, ٹائم نکالنے کا. اجازت دیے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.